هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور مثال دی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ اپنے باپ کو آزر کو، أَتَتَّخِذُ کیا تو بناتا ہے اصناماً بتوں کو، آلِهَةً الہ انی بے شک میں اراکا میں دیکھتا ہوں تجھے، وقومک اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو جن کا نام آزر ہے، اللہ تعالیٰ نے والد کے ساتھ ابی ہی آزرہ کے لفظ استعمال کیے ہیں. کچھ لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ آپ کے چچا کا نام ہے. کیوں؟ کہ ابراہیم علیہ السلام سید ہے نا، سید کا باپ بھی تو بخشا ہوا ہونا چاہیے نا، ورنہ تو اعتراض آتا ہے. تو اس لیے وہ کہتے نہیں ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں ہیں. حرف آتا ہے کہ اوپر نیچے کی جو نسلیں وہ سب پاک ہوتی ہیں، صاف ہوتی ہیں، بخشی ہوئی ہوتی ہیں. یہاں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے اللہ کے نبی اور جن کی اپنی نسلیں سب کی سب انبیاء کرام کی ہیں، ان کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ ان کے والد محترم جو ہیں وہ بھی خدا نخواستہ مشرک تھے، ان کا برا انجام ہوا. نہیں، باپ کا نام، باپ سے مراد کیا لیا جائے؟ چچا نہیں، وہ بھائی ابی کا لفظ ہے بس. عربی زبان میں اب کس کو کہتے ہیں؟ والد کو. تو بات اصل یہی ہے کہ ہر بندہ اپنے کیے کا ذمہ دار ہے. اصل چیز یہ ہے جو قرآن سمجھانا چاہتا ہے، مگر ہم کہتے ہیں نہیں ہماری ذمہ داریاں پچھلوں نے بھی اٹھانی ہیں یا اگلوں نے بھی اٹھانی ہیں. یہ کوئی نہیں اٹھائے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخری. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو ڈٹ کے کہا اتتخذ اصناما آلہہ، کیا تو بناتا ہے بتوں کو الہ. وہ خود بت گر تھا، بت تراش تھا، اور بت کو بیچنے والا تھا، بت فروش تھا، اور لوگوں کو دعوتیں بھی دیتا تھا کہ لوگوں یہ لو بت، یہ بہترین بت ہے، یہ بڑا ہے، یہ اس کام کے لیے، اس کام کے لیے. لوگ خریدتے تھے، اس کا کاروبار تھا. تو اس کے ذریعے سے بتوں کی عبادت ہو رہی تھی. تو جناب ابراہیم اپنے والد کو فرماتے ہیں کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بتوں کو، صنم کی جمع اصنام. صنم ایسے بت کو کہتے ہیں جس کو انسان تراشے، اس کے ناک بنائے، آنکھیں بنائے، گال بنائے، سر بنائے، بال بنائے، ہونٹ بنائے. یہ ساری جس طرح کا بت وہ جو پسند ہوتا ہے، جو تصور ہوتا ہے، ویسے وہ بت بنا دیتا ہے. سمجھ آئی نہیں؟ اس لیے شاعر حضرات بھی اپنی محبوبہ کو بت کہتے ہیں، صنم کہتے ہیں اس کو. وہ خیالی بت ہے ایک جو بنا دیتے ہیں اور اس کا نام بھی صنم رکھتے ہیں. انی اراکا، بے شک میں دیکھتا ہوں تجھ کو، یعنی میرا خیال ہے کہ آپ وقومک اور آپ کی قوم لفی ضلال مبین کھلی گمراہی میں ہیں. یعنی جس کو آپ خود بنائیں، خود تراشیں، خود رکھیں، اور پھر بعد میں لوگوں کو یہ پٹی پڑھائیں کہ یہ تمہارے خدا ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ تو خود خدا بنانے والے ہیں، تو ان خداؤں سے بڑے تو آپ ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو تو نہیں بنایا، ان کو تو آپ نے بنایا ابا جان. تو آپ خدا ہونے چاہیے کہ یہ خدا ہوں. یہ اتنی کھلی گمراہی ہے، جہالت ہے. وَكَذَلِكَ نُرِي، تو یہ ہے پہلی بات. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نُری ہم دکھایا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماواتی، بادشاہت آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وَلِيَكُونَ، اور تاکہ وہ ہو جائے من الموقنین، یقین کرنے والوں میں سے.
تو اسی طرح جیسے بڑی سمجھداری کی بات انہوں نے اپنے والد محترم سے کہی، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہم نے اور بھی بہت سی چیزیں دکھائیں ایک نیچرل وے میں۔ وہ بات آسمان اور زمین کی بادشاہت پر غور کرتے تھے کہ یہ کتنی بڑی حکومت ہے، کتنا بڑا کام ہے، کتنی زبردست تخلیق ہے، کون ہے جو اس کو پیدا کرنے والا ہے۔ ان کو یقین آتا تھا کہ واقعی ایک اللہ ہے، ایک ہی معبود ہو سکتا ہے جو کہ ان تمام مخلوقات کا خالق ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ مادہ پیدا کر دیا تھا، وہ سوچتے تھے، غور و خوض کیا کرتے تھے، نتائج نکالتے تھے، ان کو سمجھ آ جاتی تھی کہ واقعی کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے، باقی یہ جو خدا بنائے جاتے ہیں، جن کی پوجا کی جاتی ہے، یہ تو خود بے بس ہیں۔ تو اس طرح آسمان اور زمین کی بادشاہت میں غور و فکر کرنے کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یقین آ جاتا تھا، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ مثلا فلما، پھر جب، جنّا چھا گئی، علیہ اس پر، اللیل رات، رآ اس نے دیکھا، کوکباً ایک ستارہ، بڑا ستارہ چمک رہا تھا۔ تو قوم ستارہ پرست بھی تھی، ستاروں کی بھی پوجا کرتی، سورج کی بھی پوجا کرتی، چاند کی بھی پوجا کرتی، یہ سب ستارے ہیں، اور چھوٹے بڑے خدا بنا رکھے تھے، اور اسی کا مقابلہ ہو رہا تھا، اور انہی کو سمجھتے تھے کہ ہماری زندگی پہ ان کا اثر بھی ہے، مستقبل بھی انہی سے بنتا ہے، حال بھی انہی سے بنتا ہے، شفا اور بیماری بھی انہی کی وجہ سے آتی ہے، قسمت بھی انہی سے بنتی ہے، سب۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ستارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، قوم کے سامنے کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، پھر جب وہ چھپ گیا، قال لا احب الآفلین، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں میں پسند کرتا چھپنے والوں کو۔ یہ تو زوال کی نشانی ہے کہ ایک شے ظاہر ہوئی پھر ڈوب گئی، تو جو ظاہر ہو اور ڈوب جائے اس کو اپنے اوپر بھی کنٹرول نہیں، اس پر کوئی کنٹرول کرنے والا ہے۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب انہوں نے دیکھا چاند کو، بازغا چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، فل مون تھا، چمک رہا تھا، روشنی کرنیں وہ پھینک رہا تھا رات کے وقت، تو فرمانے لگے ھذا ربی، یہ ہے میرا رب۔ فلما افلا، پھر جب وہ چھپ گیا، وہ بھی ڈوب گیا، قال، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، لئن، البتہ اگر، لم یہدنی، نہ ہدایت دی مجھے، ربی، میرے رب نے، لأکونن، البتہ میں ضرور ہو جاؤں گا، من القوم الضالین، ان لوگوں میں سے جو گمراہ ہیں۔ سوچا کہ بھئی یہ تو چاند ہے، یہ بھی پھر ڈوبا، پھر طلوع ہوا، پھر ڈوب جاتا ہے، تو اس کو بھی زوال ہے، یہ بھی ٹکنے والی شے نہیں ہے۔ اللہ وہ ہوتا ہے، رب وہ ہو سکتا ہے جو ٹک جائے، جس کو زوال نہ آئے۔ اس لیے میرے رب نے اگر مجھے ہدایت نہ دی تو میں واقعی ان قوموں میں سے ہو جاؤں گا، یا ان لوگوں میں سے جو اپنے آپ پر بڑا ظلم کرتے ہیں۔ ظلم سے مراد یہ کیا ہے؟ شرک کرتے ہیں۔ فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب اس نے دیکھا سورج کو چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، اس نے کہا یہ ہے میرا رب، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، پھر جب وہ چھپ گیا، ستارے کی طرح، چاند کی طرح یہ بھی چھپ گیا، قال یا قومی، اب اپنی قوم سے فرماتے ہیں، اے میری قوم۔ دیکھا نا، یہ سارے کام انہوں نے کیے قوم کے سامنے، اور برملا اس کا اظہار کرتے رہے سمجھانے کے لیے کہ تم جس سورج، چاند، ستاروں کو پوجتے ہو، یہ تو ڈوبنے والی چیزیں ہیں، ان کو تو اپنے اوپر بھی کنٹرول نہیں، یہ تو روشنی دے کے پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اسے فرماتے ہیں، اے میری قوم، انی بریئن، بے شک میں بری ذمہ ہوں، مما تشرکون، اس سے جو تم شرک کرتے ہو، تم ان کو خدا سمجھتے ہو، میں ان کو خدا نہیں مانتا، کہ اللہ کے کوئی شریک نہیں ہے۔ انی وجہت، بے شک میں نے رخ کر لیا، وجہیا، اپنے چہرے کا، للذی، اس ذات کے لیے جس نے، فطر السماوات والارض، پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، حنیفاً، یکسو ہو کر، بس میں اب نہ ادھر دیکھوں گا نہ ادھر،
میں صرف اسی طرف اپنے چہرے کو کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، وہی ذات ہی میری خدا ہے، وہی میری معبود ذات ہے، میں کسی اور کی عبادت اب نہیں کر سکتا، میں اب اپنے آپ کو یکسو ہو کے ٹکا کے پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اس کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ میں اب نہ دائیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بت بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں، نہ بائیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ غروب ہوتے ہیں طلوع ہوتے ہیں، نہ، بس وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے، میں اب شرک نہیں کروں گا، تمہارے ان خداؤں کو پوجا نہیں کروں گا، میں ایک اللہ کی عبادت کروں گا، اسی کو میں اپنا رب سمجھتا ہوں۔ بس یہ قوم کے سامنے انہوں نے جب بات کی تو وحاجہ قومہ، اور حجت بازی کی ان سے قومہ، ان کی قوم نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلائل دیے، اب ان کے مقابلے میں مشرک کے پاس بھی حجت بازیاں ہوتی ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ جو بندہ بھی غلط ہے نا، وہ اپنے غلط کانسیپٹس یا تصورات کو پیش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حجت بازیاں رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ میری سب سے بڑی دلیل ہے اور میں اس پر قائم ہوں، وہ بھی آرگومنٹس کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کے آرگومنٹس بھی آپ سنیں تو پتہ ہی چلتا ہے بالکل ہی گمراہ ہے، کوئی بنیاد نہیں اس کے آرگومنٹس کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اتنے بڑے دلائل دیے اور ان کے خداؤں کو بے بس ثابت کیا، تب بھی وہ کیا کرتے ہیں، وحاجہ قومہ، ابراہیم سے ان کی قوم نے حجت بازی کی، جھگڑا کیا، دلائل دی اپنے اپنے، اور نہیں یہ خدا ہے، یہ بڑا ہے، یہ وہ ہے، یہ کرتا ہے، میرے ساتھ یہ ہوا ہے، میں نے یہ کام کیا تھا، میں نے یہ منت مانی تھی، اس خدا کو یہ نذرانے دیے تھے، میرا یہ کام ہو گیا تھا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ واقعی یہ خدا ہے۔ اس طرح کے دلائل لوگ دیتے تھے، میں نے اس کو نذرانے دیے، میں نے اس کا کہنا مانا، میں نے اس کے آگے چلا کاٹا، میں نے اس کا کہنے پر یہ اس قسم کا پتھر پہنا، میں فلاں تالاب میں جا کے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو گیا، یا فلاں کنویں میں ایک الٹا رسی سے الٹ کے میں لٹکا رہا، میرے سارے کام ہوئے۔ تم کہتے ہو یہ کیسے خدا کام نہیں کر سکتے؟ یہ تو سنتے ہیں، میں نے یہاں نذرانے دیے، اللہ نے مجھے 4 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا دے دیا، میں نے یہ کام کیا تو میرا یہ بیماری دور ہو گئی، میں نے فلاں سے دم کرایا، اس کا تعویذ لیا، اس کا دھاگا لیا، کالا دھاگا، جادو ختم ہو گیا، بڑا علاج کرایا تھا ڈاکٹروں سے۔ یہ سارے دلائل ہوتے ہیں ان کے۔ قال، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اتحاجونی، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وقد ہدانی، حالانکہ تحقیق اس نے ہدایت دی مجھے۔ وہ میں اللہ کی بات کر رہا ہوں، تم اس کے مقابلے میں یہ چھوٹی چھوٹی پیٹی قسم کی چیزوں کو لے آتے ہو کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے اس کو، بھئی یہ نذرانے تم اللہ کی خاطر کیوں نہیں دیتے؟ اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ اس کو کیوں نہیں شفا دینے والا تسلیم کرتے؟ اس کو کیوں نہیں رازق تسلیم کرتے؟ کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ وقد ہدانی، جبکہ اسی نے ہدایت دے دی مجھ کو، مجھے اس نے اپنی راہ پہ چلا دیا، میں صرف اسی کی طرف ہی جا رہا ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں، اسی سے مانگتا ہوں، اسی کے آگے جھکتا ہوں۔ تم مجھے اس سے باغی کرنا چاہتے ہو یا اس کے مقابلے میں اپنی حجت بازیاں پیش کرتے ہو؟ یہ تمہارے خداؤں کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ہاں، جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ یہ کرتا ہے، تم ثابت کر دکھاؤ کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا۔ ولا اخاف، اور نہیں میں ڈرتا ان سے، ما، جن کو، تشرکون، تم شریک ٹھہراتے ہو، بھی، ساتھ اس کے، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ یہ میرے خدا، تم کہتے ہو ان خداؤں کی مار تم پر پڑے گی، مجھے کوئی ڈر نہیں ان کا، میرا 100% یقین ہے کہ یہ خدا بے بس ہیں جو تم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ خود مخلوق ہیں، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں اللہ چاہے تو، الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اگر چاہے میرا رب کچھ تو مجھے تکلیف ہوگی، ورنہ یہ میرا کچھ نہیں کر سکتے۔
وسع ربی کل شیء علما، احاطہ کر رکھا ہے میرے رب نے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے، ہر شے کو اللہ جانتا ہے، اور کسی بھی شے کا جو علم ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے اس کا احاطہ کر رکھا ہے، کہ اوپر سے، اندر سے، درمیان سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، کہیں سے بھی کچھ بھی اس کا علم ہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اسی طرح تمہارے یہ جو علم ہے، تمہاری اپنی ذات جو ہے، تمہارے اندر باہر، تمہاری قوم جو کچھ کر رہی ہے، تمہارے یہ خدا جو تم نے بنائے ہیں، اللہ کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں بھائی۔ ان کو تو اپنا علم نہیں ہے کہ ہمیں کس نے بنایا، بول کے نہیں بتا سکتے، اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے۔ افلا تتذکرون، کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ وکیف اخاف، اور کیوں کر میں ڈروں، ما اس سے جس کو اشرکتم شریک بنایا تم نے، ولا تخافون جبکہ نہیں تم ڈرتے، انکم کہ بے شک تم، اشرکتم شریک بنایا تم نے، باللہ اللہ کا، ما اسے جو، لم ینزل اس نے نہیں اسا نازل کی، بھی جس کی، علیکم تم پر، سلطانہ کوئی دلیل۔ فَأَيُّ تو کون سا، فریقین دو گروہوں میں سے، احق زیادہ حقدار ہے، بالامن امن کا، ان کنتم اگر ہو تم، تعلمون جانتے ہو۔ تم مجھے کہتے ہو ان خداؤں سے ڈرو، میں ان سے کیوں ڈروں؟ ان شریکوں سے میں نہیں ڈر سکتا، کیونکہ یہ بے بس ہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتے، میرے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، نہ تمہارے بارے میں کچھ جانتے ہیں، تو ان سے میں کیسے ڈروں؟ تم مجھے کہتے ہو ان سے ڈرو، تو ان کی مار نہ پڑ جائے تم پر، ان کی بد دعا نہ لگے تم پر، یہ بڑی نیک ہستی ہے۔ وہ ہستیاں کیا ہیں؟ جب دنیا میں ہوں گے تو ہوں گے، اب کچھ نہیں ہے یہ میرے سامنے، میرے لیے یہ بالکل بے بس چیزیں ہیں، غیر متحرک چیزیں ہیں، میرے لیے یہ اب زندہ نہیں ہیں، مردہ ہیں، ختم ہو چکے ہیں یہ دنیا سے۔ تم ان کو شریک بناؤ، میں ان سے ڈروں؟ مجھے دھمکیاں دیتے ہو، میں نہیں ڈر سکتا۔ اور اپنا حال دیکھو، وَلَا تَخَافُونَ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ انکم اشرکتم باللہ کہ تم نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، اور شریک بھی ان کو بنایا ہے جو ما لم ینزل بہ علیکم سلطانہ کہ اللہ نے جس پر تم پر کوئی ایسی دلیل نازل نہیں کی کہ جس کی بنیاد پہ تم کہو کہ یہ واقعی اللہ کے شریک ہیں۔ تم خود جھوٹ گھڑو، خود ان کو خدا بناؤ، خود ان کو مرتبہ دو، خود ان کو مشکل کشا بنا لو، خود حاجت روا بنا لو، خود غوث اعظم بنا لو، تمہیں اس بات سے ڈرنا ہو، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، جبکہ تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ واقعی ہم ان کو جو کہہ رہے ہیں یہ ہستیاں ہیں، بڑی مبارک ہستیاں ہیں، یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، کیا ہے تمہارے پاس دلیل؟ ڈرنا تو تمہیں چاہیے، تم مجھے کہتے ہو کہ میں ڈروں۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ تو کون سا دونوں گروہوں میں سے زیادہ حقدار ہے، یعنی ادھر میں ہوں ادھر تم ہو، میں ایک اللہ کا پجاری اور تم بہت سے خداؤں کے پجاری، میں ایک اللہ کو معبود سمجھنے والا، اس کے آگے جھکنے والا، اسی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنے والا، اور تم بہت سے خداؤں کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنے والے۔ اب بتاؤ دونوں گروہوں میں کون زیادہ حقدار ہے بالامنی امن کا؟ یعنی بہت سے خداؤں کو خوش کرنے والا امن میں رہے گا یا ایک خدا کو خوش کرنے والا؟ تمہارے ایک خدا کو اگر واقعی یہ ہستیاں ہوتی تو تم ایک کو راضی کرتے تو دوسرا ناراض ہوتا، دوسرے کو راضی کرتے تو تیسرا ناراض ہوتا، لیکن کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن بالفرض مان بھی لیں تو یہ بتاؤ واقعی تم سارے خداؤں کو مطمئن کر سکتے ہو؟ یہ تو تمہارا حال ہے، اور میرا، میں ایک اللہ کا پجاری، اسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے والا، اسی سے مانگنے والا، اسی سے رزق مانگ کے اسی کے لیے خرچ کرنے والا۔ بتائیے
کس کو اللہ امن دے گا اور کون مطمئن رہے گا اور کون غیر مطمئن رہے گا، کس کی زندگی اچھی رہے گی اور کس کی زندگی بے چین رہے گی، کس کو سکون ملے گا اور کون بے چین ہوگا۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر ہو تم جانتے۔ اس لیے الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا، اور نہیں انہوں نے ملایا، ایمانہم اپنے ایمان کو، بظلم، ظلم کے ساتھ، اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ ہے سبق جو ابراہیم علیہ السلام نے آخر میں ان کو سمجھا دیا۔ جو ایمان لائے اللہ کی ذات پہ، اس کی وحدانیت پہ، اس کی تعلیمات پہ اور توحید پہ، پھر ایمان لانے کے بعد وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، انہوں نے نہیں گڈمڈ کیا اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک، کہ انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو ملایا نہیں، پکے مومن رہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ بہت سے مومن ہوتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو ملا بھی لیتے ہیں۔ سورہ یوسف پڑھیں گے تو اس کے آخری رکوع میں یہ آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں مگر اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، انسانوں میں بہت سے لوگ اللہ پر ایمان تو لاتے ہیں مگر اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایمان کا دعویٰ آسان نہیں ہوتا، اور شرک سے بچنا یہ مومن کے لیے بڑا ضروری ہے۔ تو الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم، اور نہیں انہوں نے ملایا اپنے ایمان کو، بظلم، ظلم کے ساتھ، شرک کے ساتھ، یعنی ادھر مومن بھی ہیں ادھر شرک بھی کرتے ہیں۔ ایسے نہیں، ایسے کبھی چین سے زندگی نہیں گزار سکتے، بے چین زندگی گزاریں گے۔ ہاں، جو مومن بنے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو ذرہ برابر بھی نہیں ملایا، تو اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ کیونکہ ایک اللہ کی عبادت ہے نا، ایک خدا سے ڈرتے ہیں نا، دو خداؤں سے ڈرا جائے تو بندہ کس کو خوش کرے گا، کس کو ناراض کرے گا؟ ایک ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ ایک نے کہنا بیٹھ جاؤ، دوسرا کہے گا کھڑے ہو جاؤ۔ بتائیے کس کی مانے وہ؟ دو خدا ہوں، سامنے کھڑا ہو کوئی، اس کو کہے، ایک کہے بیٹھ جاؤ میرا حکم چلتا ہے، دوسرا کہے نہیں میرا چلے گا، وہ کہے گا کھڑے ہو جاؤ۔ یہ امن ہے؟ کس کی مانے گا وہ تو بڑا بے چین ہوگا، میں کس کو خوش کروں، مجھے تو سکون ہی نہیں ہے لائف میں۔ مشرک کا یہی حال ہوتا ہے، وہ جب بہت سے خداؤں کو اپنا خدا مانتا ہے کہ یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ داتا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ لڑکے دینے والا ہے، یہ بیماری دور کرنے والا ہے، تو بس اس کی یہی دوڑ دھوپ ہوتی ہے، بے چین، اس کی زندگی میں کوئی سکون نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی لائف میں ذرا گھس کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ کس طرح رہ رہے ہیں۔ تعویذ ہیں، گنڈے ہیں، جادو ہیں، ٹونے ہیں، ٹوٹکے ہیں، دھاگے ہیں، ہار ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، بدگمانیاں ہیں، کوئی چین نہیں ہے زندگی میں، نہ خود آرام سے بیٹھتے ہیں نہ دوسروں کو آرام سے بیٹھنے دیتے ہیں۔ تو اس لیے ایمان ہی ہے، ایک اللہ پر ایمان بندے کو بڑی مطمئن زندگی گزارنے کا سبق دیتا ہے، اور واقعی بندے کی زندگی اطمینان والی ہوتی ہے، اسے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، بس ٹھیک ہے اللہ کی پڑھ لیں گے، اسی کے دربار میں حاضری دینی ہے، کسی اور کے دربار میں جانا نہیں ہے۔ لیکن ایک دربار پہ جانے والا، اس کو بتایا جائے گا کہ اس سے بڑا وہ ہے، وہ وہاں بھی جائے گا، پھر تیسرے کے پاس بھی جائے گا، چوتھے کے پاس بھی جائے گا، وہ بغداد بھی جائے گا، ایران بھی جائے گا، مشہد بھی جائے گا، اصفہان بھی جائے گا، وہ وہاں جانا زیادہ پسند کرے گا، مگر اللہ کا جو گھر ہے وہاں جانا پسند نہیں کرے گا۔ یہ بھی ہے، یہ مزاج ہوتا ہے، مزاج
قرآن مجید پڑھیں تو اس میں یہ بتایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب ایک اللہ کی عبادت کی بات کی جائے تو ان لوگوں کے دل سکڑ جاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور جب دوسرے خداؤں کو بات کی جائے تو فَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اچھا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو ساری ہستیوں کی طرف یہ وقتی خوشی ان پہ آتی ہے، مگر اندر سکون نہیں ہے، بے چینی ہے۔ یہ وہ قرآن مجید میں اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، ایمان لاؤ، اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو مت ملاؤ، تمہارے لیے امن ہوگا، ورنہ امن نصیب نہیں ہوگا تمہیں۔ اور یہی امن والے لوگ ہی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں بڑا ٹھہراؤ ہوتا ہے، ایک اللہ کی عبادت، اسی سے لگاؤ، اسی کے آگے جھکنا، اسی کی تسبیحات، اسی کا ذکر، یہ اصل چیز ہوتی ہے۔ آخر میں ایک بات سن لیں، میں نے کل بات آپ سے کی تھی، یہ فساد کا لفظ یا دوسرے بھی، کہ قرآن مجید کا ایک اصول ہے تفسیر کا، کیا بتایا تھا؟ قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے ہی کی جائے۔ اب اس کی ایک مثال یہ آیت ہے کہ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا ہم تو زیادتی، ظلم کا مطلب زیادتی سمجھتے ہیں کہ تھوڑی بہت انسان کوتاہی کر لے کسی کے حق میں، کوئی زیادتی کر لے تو ہم تو ظلم کا مطلب یہ زیادتی۔ تو یہ معنی جب انہوں نے اپنی طرف سے سمجھا تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ایمان تو لائے ہیں مگر ہم میں کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ زیادتیاں تو ہو جاتی ہیں تھوڑی بہت، کسی کو کوئی بات کر دی، کسی کو غصہ جھاڑ دیا، کسی کی بات، کسی کے خلاف کوئی کام کر ڈالا، کسی کو نقصان کر دیا، یہ زیادتیاں تو ہوتی رہتی ہیں۔ تو پھر تو ہم نہیں بچتے، پھر تو ہمیں امن اور سکون نصیب نہیں ہے، پھر ہم ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد یہ زیادتی نہیں ہے، بلکہ وہ نصیحت ہے جو سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اور فرمایا تھا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ صحابہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گئی۔ تو دیکھیے اس کی وضاحت قرآن مجید کی اس آیت نے جو سورہ لقمان کی ہے، اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت یا تفسیر جو ہے ظلم کی تفسیر، وہ آیت پڑھ کے بتا دی۔ تو قرآن مجید کی تفسیر کہیں سمجھ نہ آئے تو اس کا ایک قاعدہ یہی ہے کہ ایسی مسئلے کو کسی اور مقام پہ کھولیے، وہاں وہ چیز واضح ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھ لیں آپ، یہ ایک اصول ہے، طریقہ ہے۔ پہلے آپ اس طریقے کی ذرا ایکسرسائز کر لیں، پھر اس کے بعد میں دوسرا طریقہ بتاؤں گا۔ قرآن فہمی کے لیے بڑی ضروری چیزیں ہیں۔ اب کل میں نے فساد کا بتایا تھا، ایک اور شے بھی اگر لکھ لیں تو مختصر سی ہے لیکن آپ کے انشاءاللہ وہ فائدے کی ہوگی۔ ایک لفظ ہے دم، قرآن میں آیا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، دم۔ اس دم کے بارے میں ادھر دیکھیے کہ دم تو عام خون کو کہتے ہیں، یہ خون بھی تم پر حرام ہے، تو وہ بوٹی پہ لگا ہوا خون بھی۔ تو سوال یہ آتے ہیں نا، تو اس دم کی کیا قرآن مجید میں کہیں اور جگہ پر اس کی تفسیر ہے؟ ملتی ہے، آپ وہ دیکھیں، اور ایک آیت ہے، میں ابھی نہیں بتاتا، آپ ذرا خود ڈھونڈیں، تو ڈھونڈ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اچھا یہاں دم سے مراد خون نہیں ہے، بلکہ اس خون سے مراد کون سا خون ہے؟ وہ یہ ہے، وہ آپ ڈھونڈیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں ذرا تھوڑا سا نا قرآن مجید میں ان ہوں گے نا تو آپ کو ذرا لطف آئے گا، انشاءاللہ باتیں سمجھ آئیں گی۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ ہے حجت ہماری، آتَيْنَاهَا، دیا تھا ہم نے اسے، ابراہیم علیہ السلام کو، علی قومہ، ان کی قوم کے خلاف، نرفع، ہم بلند کرتے ہیں، درجات، درجات، من، جس کے، نشاء، ہم چاہتے ہیں، ان ربک، بے شک رب آپ کا، حکیم، بہت حکمت والا ہے، علیم، بہت علم والا ہے۔
تو یہ حجت کیا تھی جو حضرت اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو عطا کی؟ یہ حجت اگر آپ پیچھے ذرا جائیں 2 آیتیں پیچھے تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا وحاجہ قومہ قال، اب یہ حجت حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دے رہے ہیں کہ تم اپنے ہاتھوں سے خداؤں کو بناؤ جو بالکل بے جان ہیں، دیکھتے نہیں، بولتے نہیں، کچھ کر نہیں سکتے. تم مجھے کہتے ہو میں ان سے ڈروں، ان کی مار مجھ پر نہ پڑے، ان خداؤں کو پوچھوں، جبکہ تم خود اس اللہ سے نہیں ڈرتے جو تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے. میں تو اس سے ڈرتا ہوں، میں ان سے کیا ڈروں، یہ جو بالکل بے جان ہیں، بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے اپنی قوم کو حجت پیش کی اور کہا کہ میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا تعارف کرا دیا ہے، اور تم جن کی پوجا کرتے ہو، جن کو اپنا معبود سمجھتے ہو، تمہارے پاس تو ان کی کوئی خدا ہونے کی دلیل ہی نہیں ہے کہ وہ خدا ہیں، تو اس لیے میں ان کی پوجا نہیں کر سکتا، میں شریک ان کو نہیں بنا سکتا. تو ایسے دلائل سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے کہ ایسے مواقع پہ انسان کو اللہ سجھا دے کوئی بات جو بالکل درست جواب دے سکے، جس کو عقل بھی تسلیم کرے اور جذبات بھی تسلیم کرے. یہ بھی نہ ایسے جواب بھی نہ ہو کہ جس سے دوسرا مشتعل ہو جائے. نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجوں کو جس کے ہم چاہتے ہیں. درجے سے مراد یہ کہ ہم ان کے مراتب کو یہ توفیق دے دے کے بڑھاتے جاتے ہیں، اور جس قدر اس کا درجہ بلند ہوگا اتنا ہی وہ بلند انسان ہوگا. جس قدر میں ان کو توفیق دوں گا اسی قدر ان کا درجہ بلند ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے درجے کو بلند کروں، ان کے مقام اور مرتبے کو دنیا والوں کے سامنے واضح کر دوں کہ یہ معمولی نبی نہیں ہے. یہ جو بات کرتا ہے دلائل کی بنیاد پہ کرتا ہے. پوری کی پوری قوم اگر اس کے مخالف ہو جائے تو یہ ان کے سامنے ڈٹ کے مروب ہوئے بغیر اپنی سچی بات کو کھل کے بیان کر سکتا ہے اور دلائل کے ساتھ بیان کر سکتا ہے. ان ربک حکیم علیم، یقیناً تیرا رب بڑی حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں کس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھوں. کون ہے جو دلائل کے اعتبار سے اپنے مخالفین کو قائل کرنے کی کوشش کرے گا اور ان کے دلائل کا بہترین جواب دے گا. تو اللہ حکیم بھی ہے، بڑی حکمت والا ہے کہ کسی کو توفیق عین وقت پہ دے دیتا ہے، اور علیم، اور اس کا انتخاب بھی اپنے نبیوں کا وہ غلط نہیں ہوتا. وہ خوب جانتا ہے کہ میں اس کو منتخب کر رہا ہوں، اپنا رسول بنا رہا ہوں، قوم اس کی مخالفت کرے گی تو یہ کس طرح ان کے سامنے ڈٹ کے جواب دے گا. وَوَهَبْنَا لَهُ، اور عطا کیے ہم نے لہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب. یہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ اولاد دی تھی. کیوں؟ کام ایسے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، ساری جوانی میں، ادھیڑ عمری میں ان سے دین کا کام لے لیا. ان کو اللہ نے توفیق دے دی کہ آپ لگے رہیں اس کام پہ. جو ابتلا آتی ہے، جو آزمائشیں آتی ہیں، ان سب کو آپ برداشت کریں، اور ان سے نکلنے کی جو راہ ہے وہ اللہ آپ کو سجھائے گا، آپ اس سے نکلتے جائیں. جو فتنے آئیں ان کا سامنا کریں، ثابت قدم رہیں.
تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تقریباً عمر کا بیشتر حصہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی لگا دیا، اور آخری عمر میں بڑھاپے میں اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ہم نے انہیں اپنی طرف سے اسحاق علیہ السلام عطا کیے، بڑھاپے میں اولاد دے دی، سارہ علیہ السلام کے بیٹے۔ اور جب اسحاق کی خوشخبری سنائی تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اسحاق آپ کو بیٹا دیں گے، اسحاق کو پھر بیٹا دیں گے جس کا نام یعقوب ہوگا، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، کہ اسحاق کے پیچھے اس کا بیٹے کی بھی خوشخبری سن لیجئے، یعنی پوتے کی جس کا نام یعقوب ہوگا۔ اب بیٹے کی خوشخبری تو انسان سنتا ہے نا، لیکن جب پوتے کی سنتا ہے اس بڑھاپے میں تو سوچی نا کیا خوشی ہوگی، کتنی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، کتنا بوڑھے باپ کا دل خوش ہوتا ہے۔ تو یہ وَهَبْنَا کا جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کے جب اپنی طرف سے عطا کرتا ہے تو یہ وَهَبْنَا، ہم نے خود عطا کیے۔ ماضی کی قربانیاں ہیں نا، جوانی کی، ادھیڑ عمری کی، صرف اللہ کے لیے لگا دی، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ خوشخبری دے دی کہ اسحاق علیہ الصلاۃ والتسلیم، پھر ان کے بعد یعقوب، اور یعقوب جو ہیں ان کی جو اولاد ہے وہ ساری حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ سب بنو اسرائیل کہلاتی ہے۔ اور ادھر اسماعیل پہلے دیے ہوئے تھے، اور اسماعیل کو ہاجرہ سمیت مکہ میں چھوڑ دیا تھا، پھر ان کی جو نسلیں آگے پھیلیں تو ان میں آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ ہے وَوَهَبْنَا لَهُ كُلًّا هَدَيْنَا، اللہ فرماتے ہیں سب کو ہم نے ہدایت دی تھی، ہم نے ان کو توفیق بخشی تھی ہدایت کی، وہ سیدھی راہ پہ چلے تھے۔ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا، اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی، من قبل، پہلے سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام جو آئے تھے ان کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی، انہیں بھی ہم نے توفیق دی تھی کہ وہ لا الہ الا اللہ پر قائم رہے، اپنی قوم کو وہ اسی کا درس دیتے دیتے 950 سال تک، آخر تھک ہار جب گئے تو رب کی جناب میں بد دعا کی انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو طوفان بھیج کے غرق کر دیا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد سے داود و سلیمان، داود، سلیمان، و ایوب، اور ایوب، و یوسف، اور یوسف، و موسیٰ و ہارون، اور موسیٰ اور ہارون، یہ سب کو، یہ سیدنا نوح علیہ السلام کی اولاد بھی ہیں، اور نوح علیہ السلام کی اولاد کے بعد نیچے آئیں تو ابراہیم علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری اولاد ہیں، تو دونوں کی طرف من ذریتی ہی سے مراد نوح علیہ السلام بھی لے سکتے ہیں کہ ان کی اولاد سے، اور ان کی اولاد سے کس کو مراد لے سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو بھی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، یعنی کذالک کا مطلب یہ ہے کہ جو نیکی کرنے والے ہیں ہم ان کو جزا اسی طرح دیا کرتے ہیں، یعنی ان کے مقام کو بلند کرتے ہیں، ان سے دین کا کام لیتے ہیں، ان کو توفیق بخشتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس کام میں لگا دیتے ہیں، ان سے خیر نکلتی ہے، لوگ مستفید ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نیکی کرنے والے بڑی قربانیاں بھی دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا، اور زکریا اور یحییٰ، وعیسیٰ وإلیاس، اور عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام، ان سب کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہدایت دی، ہم نے توفیق بخشی کہ یہ اپنی قوم میں گئے، ان کو جا کے انہوں نے ہمارے بارے میں آگاہ کیا اور ان کو سمجھایا کہ غیر اللہ کی پوجا پاٹ مت کرو۔ کل من الصالحین، یہ سب کے سب کون تھے؟ من الصالحین، نیکوں میں سے تھے۔ اچھا، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے باپ تو نہیں تھے، ان کی تو ماں تھی،
پھر اگر ان کی اولاد بنائیں، ومن ذریتہ، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بنائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد تو نہیں ہیں، تو ان کی اولاد کیسے ہوئی؟ جو بچیاں ہوتی ہیں نا، بیٹیاں، ان کی اولاد کو بھی منسوب کیا جا سکتا ہے نانا کی طرف، وہی اولاد کہلاتی ہے۔ جیسے سیدہ فاطمہ ہیں، ان کے جو بچے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کیا فرماتے ہیں؟ یہ میری اولاد ہے، یہ میری آل میں سے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، ماں تھی، تو ماں کی طرف سے جو نسبت ہے وہ کیا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد ہیں، اور ان کے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچے ہیں۔ تو یہ سب کے سب کیا تھے؟ من الصالحین، نیک لوگوں میں سے تھے، صالح لوگوں میں سے تھے، ان میں کوئی گناہ نہیں تھا، شر نہیں تھا، برے لوگ نہیں تھے، نہ برے کام کرنے والے تھے، نیک لوگ تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس، وَلُوطَا، اور لوط علیہ السلام کو بھی، وَكُلًّا، اور ہر ایک کو، فضلنا، ہم نے فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ یعنی دیکھا جائے تو اسماعیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور الیسع اور یونس یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، بنو اسرائیل کے یہ نبی ہیں۔ تو وَمِن ذُرِّيَّتِهِ سے مراد یہاں کیا لیں گے کہ نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد میں سے یہ سبھی بھی تھے، اور ابراہیم بھی تھے، اور لوط بھی تھے۔ تو یہ سب جو انبیاء ہیں، کلن، ہر ایک کو اللہ فرماتے ہیں، وکلن، اور ہر ایک کو، فضلنا، ہم نے فضیلت دی۔ فضیلت سے مراد اپنے اپنے دور میں انہوں نے جو کام کیے، دین کی دعوت کے، دین پھیلانے کے، اللہ کا تعارف کرانے کے، کلمہ توحید پڑھوانے کے اور سمجھانے کے، انہوں نے جو کام کیے، اور اس راہ میں انہوں نے جس جس قسم کی قربانی برداشت کی، ہر ایک کی نوعیت الگ ہے، اور ہر ایک کا ثواب بھی الگ ہے۔ تو یہ وہ فضیلت ہے، ایک سے بڑھ کر دوسرے کا ثواب ہے، اور علی العالمین، دنیا والوں پر۔ دنیا میں بہت سے انسان تھے، ان انسانوں میں ان کا جب چناؤ کیا، انتخاب کیا، اور ان کو توفیق بخشی، اور انہوں نے جو کام کیے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد میں سے، یعنی یہ جو نبی ہیں جن کا ذکر کیا ہے، ان کے اوپر چلے جائیں تو ان کے آباء و اجداد بھی کون تھے؟ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فضیلت عطا کی تھی۔ یعنی آپ اگر نیچے سے اوپر جائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اوپر جائیں، جتنے بھی انبیاء ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، یہ آباء ہیں۔ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور اتنا اوپر سے نیچے جائیں تو ان کی اولادیں ہیں، اور پھر جس کو نبی بنایا اس کے بھائی بند ہیں، اس کے اپنے رشتہ دار ہیں، وہ بھی مسلمان تھے، وہ بھی نیک تھے۔ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں میں سے بھی۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے چن لیا ان کو دین کے کام کے لیے، کہ دین کا کام ہم نے ان سے لینا ہے، اس خاندان سے لینا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ہدایت دی ان کو، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف۔ یعنی ہم نے ہی توفیق بخشی، کسی اور نے نہیں، ہم نے بخشی، ہمارا کرم تھا، کسی اور کا کرم نہیں تھا، ہماری مہربانی تھی، کسی اور کی مہربانی نہیں تھی۔ یعنی چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، تو نبی کی مہربانی نہیں تھی، یہ ہماری مہربانی تھی کہ ہم نے ان کو ہدایت دی اور سیدھی راہ کی ہدایت دی، اسلام پہ چلایا ان کو، ان سے اچھے کام کروائے، اچھے کام لیے۔ ذالک ھدی اللہ، یہی ہے، یہی یہ جو پچھلی ساری باتیں کی ہیں، یہی ہے اصل ہدایت اللہ کی۔
کہ اللہ جس کو توفیق بخشے اس کو دین کے کام کے لیے چن لے، اس سے دین کا کام لے لے اور اس کو خود چلا بھی دے۔ یہدی بہ من یشاء، وہ ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے جس کو وہ چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے۔ یہ اللہ کی اپنی مرضی ہوتی ہے، اس کی اپنی مشیت ہوتی ہے کہ میں کس کو اس راہ پہ چلا دوں اور کس سے اس کا یہ کام لوں۔ حقیقت ہے، یہ آرزوؤں سے یہ شے پوری نہیں ہوتی، یا اس چیز سے پوری نہیں ہوتی کہ میں فلاں کی نسل کا ہوں تو میں بھی ویسے ہی ہوں، نہ، بلکہ اللہ کا کام ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ جس کو وہ چاہے ہدایت کی راہ دے دے اور اس پہ چل پڑے۔ تو ان نبیوں کو بھی جو اللہ کے بندے تھے، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی مرضی سے، اپنی مشیت سے ان کو چنا اور ان سے دین کا کام لیا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر یہ سب نبی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ، البتہ ضائع ہو جاتے ان سے، ما، جو، كَانُوا يَعْمَلُونَ، تھے وہ عمل کرتے۔ یعنی ہم نے تو ان کو توحید کا درس دیا تھا، سمجھائی تھی، وہ اس پہ چلتے رہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی مہربانی تھی، احسان تھا جو ان پر ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ان نبیوں میں کوئی بھی شرک کر لیتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا، چاہے وہ اس کا والد ہوتا، چچا ہوتا، کوئی بزرگ ہوتا، اس کو یہ مقام دے دیتا جو اللہ تعالیٰ کا ہے، تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ، البتہ برباد ہو جاتے ان سے، ما، وہ نیک کام، كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے تھے۔ اللہ ان کے ایک ایک نیک کام کو برباد کر دیتا، اس کا ثواب ضائع ہو جاتا، بلکہ اس کے برعکس ان کو سزا ملتی۔ لیکن الحمدللہ اللہ کی توفیق سے یہ لوگ بچے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے نیک کام لیا، انہوں نے شرک نہیں کیا۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں وہ جو آتیناہم، دی ہم نے انہیں، الکتابہ، کتاب، والحکمہ، اور حکمت، والنبوت، اور نبوت، فَإِن یکفر، پھر اگر کفر کرتے ہیں، بہا، اس کا، ہؤلاء، یہ لوگ، فقط، تو تحقیق، یہ بڑی اہم آیت ہے کہ جتنے انبیاء گزرے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو کتاب عطا کی۔ تو کتاب کا مطلب ہی نہیں بس یہ کتاب لے لو اور اس کو اپنے پاس رکھو، نہیں، کتاب کی سمجھ عطا کی، کتاب کا فہم بخشا، والحکمہ، اور کتاب کی فقہ وہ عطا کی کہ اس میں احکام کیا کیا ہیں، ان احکام کو کس طرح تم نے لینا ہے، کیسے سمجھنا ہے، کیسے عمل کرنا ہے، مزید اگر ضرورت پڑے تو کس طرح ڈیڈیوس کرنا ہے۔ والنبوت، اور نبوت عطا کی، نبی بنایا ان کو، نبی بھی بنایا، کتاب بھی عطا کی، کتاب کا فہم اور اس کی سمجھ وہ بھی عطا کی، اور حکم کا مطلب کتاب کی فقہ، اس کے شرعی احکام جو تھے ان سب کی فقہ بھی ان کو سمجھا دی۔ تو یہ تبھی تو جا کے ان کو یہ مقام ملا۔ نبوت تو ہمیں نہیں ملنی بعد والوں کو، لیکن کم از کم کتاب تو ہے، اس کے اندر حکم تو ہے، کتاب کا فہم، اس کی سمجھ حاصل کرنا، یہ تو مسلمان کا فرض بنتا ہے۔ تبھی تو جا کے اللہ تعالیٰ راہ ہدایت دیتا ہے بندے کو، اسے یہ توفیق بخشتا ہے کہ وہ دین پہ چلے۔ تو کتاب کی سمجھ بھی ہونی چاہیے، کتاب کی فقہ بھی ہونی چاہیے، اس کے شرعی احکام کا علم بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہوں گی جو سبب بنے گی کس چیز کا؟ ہدایت کا، رہنمائی کا۔ ورنہ اس کے بغیر کتاب کی اگر صرف تلاوت کی جائے اور اس کو سمجھا نہ جائے، اس کے مسائل کو نہ جانا جائے تو کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہے، کتاب پڑھائی کا ثواب مل جائے گا، تلاوت کا ثواب مل جائے گا، مگر جہاں بدعملی ہوئی وہاں پہ سخت سزا بھی ملے گی کہ کتاب ہوتے ہوئے تم نے اس کو صرف پڑھنے کی کتاب بنا لیا تھا، سمجھا کیوں نہیں، اس کے احکام کو کیوں نہیں سمجھا تم نے، ان پر عمل کیوں نہیں کیا۔
فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، پھر اگر کفر کرتے ہیں اس کا، یعنی ان تینوں چیزوں کا، نبوت کا، کتاب کے فہم کا، کتاب کے شرعی مسائل کا، اگر لوگ کفر کرتے ہیں، یہ مکی لوگ، ہؤلاء سے مراد یہ مکی لوگ، تو اللہ کے رسول پرواہ نہ کیجئے، فقد وکلنا بہا، تو تحقیق مقرر کر دیا ہم نے، بہا ساتھ اس کے، قوماً ایک قوم کو، قوم سے مراد یہاں کون ہے؟ انصار، لیسوا بہا بکافرین، جو نہیں ہیں اس کا انکار کرنے والے۔ تو کوئی بات نہیں، پھر ہم نے اس کتاب کی خدمت کس سے لینی ہے؟ ان لوگوں سے جو ایک ایسی قوم ہے جو اس کے ماننے والے ہوں گے، اس کا انکار کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یہ اشارہ ہے انصار کی طرف، تو اس کو سنبھالیں گے۔ تو ایک تو معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اگر یہ مشرک یا غیر مسلم اس کتاب کو نہیں مانتے اور اس نبوت کو نہیں مانتے اور اس کے شرعی مسائل کو نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، فقد وکلنا بہا قوما، تو سپرد کر دیا ہم نے اس کو ایک ایسی قوم کو جو لیسوا بہا بکافرین، جو اس کے کافر نہیں ہوں گے۔ مراد یہ کہ دنیا کے اور مسلمان، آنے والی نسلیں، وہ اس کے رکھوالے بن جائیں گے، وہ اس کو نہ صرف پڑھیں گے سمجھیں گے بلکہ اس کو سمجھائیں گے اور اس کی دعوت کو ہر طرف پھیلائیں گے۔ اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ جنہیں ہدی اللہ، ہدایت دی اللہ نے، یہی انبیاء ہیں اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق بخشی، یہ سیدھی راہ پہ چلتے رہے اور صحیح بات کی تبلیغ کرتے رہے۔ یہ وہ ہدایت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشی، فَبِهُدَاهُمْ، پس ان کی ہدایت کی اقتدِہ، آپ بھی پیروی کیجئے۔ یعنی جس طرح کتاب، اس کے مسائل اور نبوت ہم نے ان کو عطا کی، آپ بھی اسی منہج پہ، آپ بھی اسی پیٹرن پہ چلیے، اسی طریقے کو اپنائیے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا کرتے تھے، نحن الانبیاء اخوۃ لعلات، ہم جو انبیاء ہیں ہم علاتی بھائی ہیں، علاتی بھائی ہیں۔ دیننا واحد، علاتی بھائی کون ہوتا ہے؟ اس کا باپ ایک ہو، مائیں مختلف ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں دیننا واحد، ہمارا دین ایک ہے، یعنی اوپر، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو یہ ہمارا بنیادی دین ہے، بنیادی دین۔ لیکن شریعت جو ہے نا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اپنے دور کے مطابق عطا کی، تو ہر نبی کی ماں جو ہے نا وہ ذرا مختلف ہو گئی ہے۔ تو اولئک الذین ھدی اللہ، یہی لوگ ہیں ہدایت دی اللہ نے جن کو، فبہداہم، تو اے مسلمان تم بھی ان کی ہدایت کی اقتدہ، پیروی کرو۔ یہ بڑے خوبصورت، یہ تمہارے ہیروز ہیں، یہ وہ ہیں جن کو مقتدی اور پیشوا ماننا چاہیے، یہی بہترین لیڈرز ہیں تمہارے، یہی رول ماڈلز ہیں۔ انہوں نے جیسے کام کیا ہے تم بھی ویسا ہی کرو۔ انہوں نے دین کو سمجھا، کتاب کو سمجھا، اس پر نہ صرف عمل کیا بلکہ دوسروں کو بھی دعوت دی، تم بھی وہی کام کرو۔ قل، کہہ دیجئے، لا اسألکم، نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ، اس پر، اجرن، کسی اجر کو، ان ہوا، نہیں ہوں میں، نہیں ہے وہ، الا، مگر، ذکرہ، ایک نصیحت، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ قرآن سنا رہا ہوں، تم سمجھ رہے ہو کہ شاید یہ قرآن سنا کے اس کے بعد ہم سے کوئی اجر لینا چاہتا ہے۔ میں کوئی مداری نہیں ہوں، شعبدہ باز نہیں ہوں کہ وقتی طور پر تمہیں اکٹھا کر لوں ڈگڈگی بجا کے، اور تم سب جب ارد گرد ہو جاؤ میرے اکٹھے تو میں قرآن سنا کے اس کے بعد تو میں کہوں لاؤ جی پیسے۔ اور یہ حقیقت ہے، میں بڑا سیریس ہوں،
میں تمہیں اکٹھا کر کے جو بات سنا رہا ہوں اس کے پیچھے سوائے اس کے اور کوئی مقصد نہیں کہ تم گناہوں سے بچو اور ایک اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ اور شرک اور کفر کو ترک کر دو، اور اس پر میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں لوں گا اور نہ میں نے کبھی تم سے سوال کیا ہے۔ اس لیے یہ غلط فہمی نکال دو اپنے ذہن سے۔ سنو، ان ہوا الا، نہیں ہے یہ قرآن مگر ذکرى للعالمین، ایک نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ اور اس میں تو خیر خواہی ہے، اس میں تو ایک ایک انسان کو بہترین سبق دیا گیا ہے اور اس کے نظریے کو ٹھیک کرنے کے لیے، گمراہی سے بچنے کے لیے، راہ ہدایت پر لانے کے لیے بے شمار نصیحتیں کی گئی ہیں۔ ذکرى للعالمین، دنیا والوں کے لیے۔ تو قرآن مجید دنیا والوں کے لیے ہے، صرف ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہم نے اگر اس کو مانا ہے تو اب اس کو اپنے پاس نہ رکھیں بلکہ اس کو دنیا والوں تک پہنچائیں، ان کو بتائیں یہ نصیحت کی کتاب ہے، اس سے ڈرنے کی، خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ کتاب بندوں کو بندہ بناتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے، ایک ہمبل سا انسان، عاجز سا انسان بنا کے اس دنیا میں چھوڑتی ہے کہ اپنی خیر مناؤ اور دوسروں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دو۔ یہ ہے نصیحت اس کتاب میں۔ بڑے سبق ہیں کہ نظریہ کیسا ہونا چاہیے، عمل کیسے ہونے چاہیے، شریعت کیسی ہونی چاہیے، قانون کیسا ہونا چاہیے، یہ سب نصیحتیں اس کتاب نے کر دی ہیں، اور ایک کو نہیں، صرف عربوں کو نہیں، للعالمین، سارے انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے۔ کہیں بھی انسان کوئی بستا ہے، چاہے وہ یورپ میں، نارتھ امریکہ میں ہے، افریقہ میں ہے، یا سینٹرل ایشیا میں ہے، یا ساؤتھ، یا ادھر فار ایسٹ میں، کہیں بھی کو رہنے والے لوگ ہیں، ان سب کے لیے نصیحت کی کتاب ہے۔ اب سوچئے مسلمان اس نصیحت کی کتاب کو خود قبول کرنے کے بعد کیا چین سے بیٹھ سکتا ہے؟ کیا وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کتاب کو میں دوسرے تک پہنچاؤں؟ آج مسلمان اس فرض کو اگر ادا کرتا ہے تو دوسرے تنگ ہیں، اس سے خوف کھاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید مسلمانوں کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے اور ہمیں کوئی اہمیت نہیں دلواتا۔ ہم جو سو کالڈ لیڈرز ہیں، ہماری وقت ایسے مسلمانوں کی نظروں میں کچھ نہیں رہتی، ورنہ ہم تو جھوٹے خدا بنے پھرتے ہیں، ہم تو فرعون بنے پھرتے ہیں، وقت کے نمرود ہیں، شداد قسم کے لوگ ہیں۔ ہمارے مقابلے میں عام بندوں کو کھڑا کر دیا جائے کہ تم بھی ویسے ہی بندے ہو، عاجز اللہ کے جیسے، یہ بھی بے بس ہے، تم بھی بے بس ہو، مانگو دونوں اسی سے۔ تو یہ کیا سبق پڑھایا جا رہا ہے؟ وہی نصیحت ہے سب کے لیے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی، حق کا، جس طرح حق ہے، قدرہ، اس کی قدر کا۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، ما انزل اللہ، نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے، علی بشر، کسی انسان پر، من شیء، کوئی چیز۔ قل، کہہ دیجئے، من انزل، کس نے نازل کی، الکتاب، کتاب کو، الذی، وہ کتاب جو، جاء، لائے، بھی، جسے، موسیٰ علیہ السلام، نوراً، ایک نور بنا کے، وہدی للناس، اور ہدایت بنا کر، للناس، لوگوں کے لیے، تجعلونہ، جس کو تم بنا دیتے ہو، قراطیسا، قرطاس کی جمع ہے، قراطیس، ورق، تبدونہا، تم ظاہر کرتے ہو اسے، وتخفون، اور تم چھپاتے ہو، کثیرا، بہت سا، وعلمتم، اور سکھائے گئے تم، ما، جو، لم تعلموا، نہیں تم جانتے تھے، انتم، تم، ولا، اور نہ، آباؤکم، آباء و اجداد تمہارے، قل، کہہ دیجئے، اللہ نے، ثم، پھر، ذرہم، چھوڑ دیجئے انہیں، فی خوضہم، اپنی بحث میں، یلعبون، وہ کھیلتے رہیں۔
اللہ فرماتے ہیں سب کچھ جانتے بوجھتے ہی انسان جو ہے وہ اللہ کی قدر نہیں کر سکا جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ کیا اللہ کی قدر ہے؟ کہ وہ خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رب ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ مگر لوگوں نے کہا نہیں، اس کے ساتھ بہت سے اور شریک بھی ہیں، اور بنایا بھی ان کو شریک جو بالکل بے بس ہیں، جو کچھ نہیں کر سکتے، جو نہ بول سکتے ہیں، نہ حرکت کر سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ لے سکتے ہیں، نہ دے سکتے ہیں۔ وہ کیا بخشیں گے؟ ایسے بے جانوں کو، بے جان پتھروں کو، بے جان ستاروں کو، بے جان چیزوں کو، اور وہ انسان جو کسی وقت تھا، جب موت آئی اس کو تو اس کا بالکل وہ ایک اور مخلوق بن گیا، وہ انسان نہیں رہا، وہ فوت ہو گیا۔ اس کو بھی خدا کا شریک بنا لیتے ہیں۔ جو موت کے منہ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، وہ خدا کیسے بن سکتا ہے؟ جو بیمار تھا، بیمار ہوا، اپنے آپ کو شفا نہ دے سکا، وہ خدا کیسے بن سکتا ہے؟ جو جوانی کے بعد بڑھاپے میں داخل ہوا اور بوڑھا ہو کے وہ فوت ہو گیا، وہ خدا کیسے بن سکتا ہے؟ مگر افسوس یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے میری قدر نہیں کی۔ کھلانے والا میں، پلانے والا میں، پیدا کرنے والا میں، رزق دینے والا میں، شفا دینے والا میں، اس کائنات کو بنانے والا میں، جس کو انہوں نے خدا بنایا ہے اس کو بھی پیدا کرنے والا میں، اس کو مارنے والا بھی میں، لیکن ان سب کو میرے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں یہ بھی خدا ہے۔ کتنی ناقدری ہے، کتنی ناقدری ہے۔ اور اس ناقدری کو آپ یوں سمجھیے، دیکھیے کہ بندہ جب فوت ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا بزرگ ہی کیوں نہ ہو، جب فوت ہوتا ہے تو ڈاکٹر کیا ڈکلیئر کرتے ہیں اس کے بارے میں نا کہ فوت ہو گیا، اس کے دل کو دباتے ہیں کہ شاید کوئی سانس لے لے، لیکن وہ بعد میں ڈکلیئر کرتے ہیں کہ اس کا دل دھک دھک کرنا بند ہو گیا، یہ فوت ہو گیا۔ اب یہ نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ وہ اٹھ سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، اس کی آنکھیں بند کر دیتے ہیں۔ یہی بندہ پھر اس کے اپنے ہی رشتہ دار اس کو نہلاتے ہیں، جبکہ کوئی بندہ زندہ پسند نہیں کرتا جو ٹھیک ٹھاک ہو کہ اس کو پکڑ کے کوئی نہلائے، کوئی پسند نہیں کرتا۔ بیمار ہو وہ بھی پسند نہیں کرتا کہ مجھے کوئی نہلائے، میں خود نہلا لوں گا، نہا لوں گا، ابھی نہیں لاتا، جب ٹھیک ہو جاؤں گا نہا لوں گا۔ وہ زندہ ہو تو کہے نا، وہ زندہ نہیں ہے، سنتا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں اب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اس کو زندہ لوگ پکڑ کے نہلاتے ہیں، نہلانے کے بعد اس کو کفناتے ہیں، اس کو کپڑے پہناتے ہیں، 2 چادریں، چادریں پہنانے کے بعد اس کا جنازہ تیار کرتے ہیں، جنازہ پڑھا جاتا ہے، اس کی میت اٹھا کے لاتے ہیں قبر کے پاس، وہاں رکھتے ہیں، خود اٹھا کے اس کو قبر میں ڈالتے ہیں۔ اس کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ خود اٹھے اور اٹھ کے چلے اور چل جا کے نا قبر میں لیٹ جائے اور کہے جی ٹھیک ہے اب بند کر دو مجھے، کیونکہ زندہ ایسے کام نہیں کر سکتا۔ زندہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں اٹھتا ہوں، قبر میں جاتا ہوں، لیٹتا ہوں اور تم مجھے دفنا دو۔ کوئی پسند کرتا ہے؟ کوئی پسند نہیں کرتا۔ یہ سب ہم جانتے ہیں، زندہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ زندہ نہیں ہے، اور جب اس کو دفنا کے اس کی قبر کی مٹی بالکل برابر کر دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اب یہ زندہ ہے، اب یہ سنتا ہے، اب اس سے مانگو، یہ بڑا بزرگ ہے، اس کی بڑی کرامتیں ہیں، یہ پہنچا ہوا ہے۔ کہاں گئی ہماری عقل؟
یعنی جب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، ہم نے اس کو ڈکلیئر کر دیا، مان لیا کہ اس کی لاش کو، اس کی باڈی کو اگر ہم چارپائی پر 2-4 دن اور رکھیں گے تو یہ خراب ہو جائے گی، بدبو دینے لگ جائے گی، اس کو اٹھاؤ، جلدی کفناؤ اور اس کو اٹھا کے قبر میں دفن کر دو، کیوں زندہ نہیں ہے؟ اور جب قبر میں دفن کیا وہ برابر ہو گئی، کہتے ہیں اب زندہ ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے، یہ مینٹیلٹی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا بھی انکار ہے کہ اللہ کسی کو مار نہیں سکتا، اور اللہ کی طرح کچھ لوگ مرتے نہیں ہیں، ہمیشہ سے زندہ ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ الحی ہے وہ بھی ہمیشہ سے زندہ ہوتے ہیں۔ کتنا برا عقیدہ ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو کہنا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی جو قدر کرنے کا حق تھا لوگوں نے وہ نہیں کی۔ یہ شکوہ اللہ کا ہم انسانوں سے۔ بڑی عظیم ہستی، اس کی تعظیم چاہیے تھی، اسی کی عبادت کرنی چاہیے تھی، اسی کو اپنا رب تسلیم کرنا چاہیے تھا، اور اسی کو صاحب اختیار بھی سمجھنا چاہیے تھا۔ مگر لوگ کیا کہتے ہیں؟ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا۔ یہ اب قدر نہ کرنے کی آگے یہ تفسیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہے کہ کس چیز کی وہ کس اللہ تعالیٰ کے قدر کرنے میں یا قدر کرنے کا جو حق ہے وہ لوگ ادا نہیں کرتے۔ وہ کون سا حق ہے؟ وہ یہی ہے کہ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، ما انزل اللہ، نہیں نازل کی اللہ نے، علی بشر، کسی انسان پر، من شیء، کچھ بھی۔ ادھر ادھر سے لوگوں نے کمنٹس دینا شروع کر دی، او جی سنا ہے کہ کوئی نبی ہے وہ یہ کہتا ہے مجھ پر اللہ نے کتاب نازل کی ہے۔ اب لوگوں نے کمنٹس دینا شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ کسی بندے پر کوئی شے نازل نہیں کرتا، اس کو کیا پڑی ہے کہ نازل کرے؟ ہم نہیں مانتے یہ بات کہ اللہ اپنے بندے پر کوئی وحی نازل کرے، کوئی کتاب نازل کرے۔ جو کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے، اس کو نہیں مانا جا سکتا، حتیٰ کہ مخالفت میں آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہہ دیتے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اختیار کو، اس کی قدرت کو یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اللہ واقعی کتاب اتار سکتا ہے، واقعی اپنی وحی بندے پر نازل کر سکتا ہے۔ یہ لوگ ہیں، آج بھی ہیں، جو وحی کو نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ وحی نہیں ہوتی، یہ نبی کی اپنی کوئی کیفیات ہوتی ہیں، جس کو آپ یوں کہہ دیں کہ بس اس کے دل میں کوئی بات آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ وحی ہے مجھ پر، اور پھر اس کا مذاق جو اڑاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہی جن کو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان دشمنی میں بڑے پیش ہیں، یہی ویسٹ، نارتھ امریکہ، یہاں کے رہنے والے یہودی اور عیسائی عالم، یونیورسٹیوں کے پروفیسرز، انہوں نے وحی پر جو کمنٹس دیے ہیں وہ پتہ کیا ہے؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جب وحی اترتی تھی تو اور آپ کی جو کیفیت ہوتی تھی، وہ کہتے تھے یہ اٹیکس آف ایپیلیپسی تھے، آپ مرگی کے مریض تھے۔ سمجھ رہے ہیں کیا سوچ ہے؟ کس طرح یہ وحی کو لیتے ہیں، نہیں مانتے کہ وحی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل ہوئی، نہیں مانتے کہ قرآن مجید نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل ہوا، بلکہ اس کو بڑے برے طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے وما قدر اللہ حق قدری۔ جبکہ دیکھا جائے تو مرگی کا دورہ جس بندے پر پڑتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے، اس کا علاج ہوتا ہے۔ دورہ جب پڑتا ہے تو وہ گر جاتا ہے، گرنے سے اس کو چوٹیں لگتی ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور پھر منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی ہے، کئی کچھ ہوتا ہے اس کے ساتھ، وہ ہوش میں نہیں ہوتا۔ کیا صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نہیں دیکھا؟ کہ آپ پر جب وحی نازل ہوتی ہے تو آپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کیا آپ کو چوٹ لگی ہے؟ کیا آپ کا علاج معالجہ ہوا ہے؟ اور جب وحی
جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو بندے کو، مریض کو خود پتہ نہیں چلتا میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جب وحی نازل ہوئی تو کیا بعد میں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ پر تو یہ وحی نازل ہوئی ہے، اور کیا وہ غیر معقول بات تھی یا معقول بات تھی؟ لیکن ایک ڈھیٹ پن ہے، تعصب ہے، ضد ہے، نفرت ہے۔ یہی سبق پڑھا کے، آرٹیکلز لکھ کے، کتابیں لکھ کے اپنے علاقوں میں پھیلائی ہیں، اور سٹوڈنٹس کو دنیا بھر سے لا کے ان کے دماغوں میں بھی یہ چیزیں بھری ہیں، جس کے نتائج آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم وہی کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کتاب نازل نہیں کر سکتا۔ یہ کتاب نازل نہیں ہوئی ہے، یہ اس نے خود لکھی ہے، اور کیا کیا ہے اس نے؟ تورات اور انجیل کو پڑھ کے بڑی سمجھداری کے ساتھ اپنی عربی زبان میں لکھ دی ہے، اور کہتا ہے مجھ پر وحی نازل ہو۔ وحی نہیں تھی وہ، اس کو یہ بیمار تھا انسان، اور اس کا جب جواب دیتے ہیں تو پھر چپ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، ہم نہیں مانتے۔ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ کتاب اللہ اپنی کتاب آپ پر نازل کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بھی انسان پر کبھی بھی کوئی کتاب نازل نہیں کی، کوئی شے نہیں نازل کی۔ یہ تعصب، نفرت، ضد، کفر انسان کی عقل پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ وہ نہیں سوچتا کہ میں بات تو کر رہا ہوں، لیکن دوسرے کے پاس بھی کوئی جواب ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جواب دیتا ہوں۔ قل، ان سے کہیے، من انزل الکتاب، کس نے نازل کیا تھا اس کتاب کو، الذی جاء بہ موسیٰ، جس کو موسیٰ علیہ السلام لے آئے تھے۔ تورات کو تم مانتے ہو کہ نہیں؟ دنیا مانتی ہے کہ نہیں؟ یہ بتائیے موسیٰ علیہ السلام وہ کتاب کہاں سے لائے تھے؟ کیا تم کہتے ہو کہ نہیں کہ واقعی یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی؟ اور اگر اللہ اس کتاب کو نازل کر سکتا ہے تو تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی کتاب، کوئی شے اپنے بندے پر نازل نہیں کی۔ تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے نہیں تھے؟ موسیٰ ابن عمران نہیں تھے؟ تو ان کو اگر اللہ کتاب دے سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کتاب کے نزول کا تم انکار کیوں کرتے ہو؟ اور پھر یہ کتاب کیا تھی؟ نوراً، جو نور تھی، یعنی لوگ جو تاریکیوں میں، بنو اسرائیل ڈوب رہے تھے، ان کو کوئی راہ نظر نہیں آتی تھی، اس کتاب نے آ کے ان کو راہ دکھائی، ان کے آگے روشنی کر دی، ان کی آنکھیں کھل گئیں، ان کو پتہ چلا کہ غلط چیز کیا ہے، تاریکی کس چیز کا نام ہے اور روشنی کس چیز کا نام ہے۔ کئی لوگ اس کتاب کو پڑھ کے وَہُدًى لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے باعث ہدایت تھی۔ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ واقعی یہی صحیح راہ ہے، اسی کتاب کو پڑھو، اس پر عمل کرو۔ تو اگر پچھلے دور میں اللہ تعالیٰ اس کتاب کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل کر سکتا ہے، جیسے تم مانتے ہو، اور وہ کتاب ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس رسول پر کوئی شے نازل کیوں نہیں کر سکتا؟ تم اس کا انکار کیوں کرتے ہو، اور کس بنیاد پہ کرتے ہو؟ یا تو یہی کہو کہ ہم اصول اس کو عام بناتے ہیں، پہلے بھی جو کتاب نازل ہوئی ہم نہیں مانتے اس کو، مگر یہ کیا، موسیٰ علیہ السلام پر جو کچھ نازل ہو وہ تو تم مان لو، اور اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل کریں، عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کریں تو تم کو ہم نہیں مانتے؟ یہ دوغلا پن نہیں ہے؟ یہ کون سی پالیسی ہے جو تم نے اپنا رکھی ہے، اور یہ شروع سے چلتی آ رہی ہے، شروع سے چلتی آ رہی ہے پالیسی کہ دوسرے کو رکے دو اور اپنی بات کو چھپاؤ۔ اور پھر تجعلونہ قراطیسا، تم کر لیتے ہو یا بنا دیتے ہو اس کتاب کو قراطیسا، ورق ورق، یعنی وہ اصل کتاب سے لکھتے تھے، اصل کتاب سے کاپی کرتے، اپنے ورقے لکھ لیتے تھے۔
اور اس کتاب کو جو اپنے ورقے لکھتے تھے، مقصد کیا ہوتا تھا کہ تبدونہا، کہ تم اس کو ظاہر کرو، وتخفون کثیرا، اور تم چھپاؤ بہت سی باتوں کو، کہ جو اس میں مطلب کی باتیں ہیں وہ ہم لکھ لیتے ہیں، پبلک کے سامنے آ جاتے ہیں، دیکھیں جی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اور جو مطلب کی باتیں نہیں ہیں ان کو تم چھپاتے ہو، وہ پبلک کے سامنے نہیں لاتے، ورق لے کے آتے ہو، لوگوں کو کہتے ہو دیکھو اس ورقے میں یہ لکھا ہوا ہے، ہمارے اس مینوسکرپٹ میں، ہمارے اسکرول میں، یہ بڑا مبارک ہے، ہم نے خود کاپی کیا ہے، اور یہ وہ ورقہ ہے، دیکھ لیجیے اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ ہر کوئی اپنے مطلب کی چیز لکھ لیتا تھا، اور جو اس میں کام کی بات ہوتی تھی اس کو چھپاتا تھا۔ مثلاً پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس کتاب میں تھا، وہ ذکر نہیں کرتے تھے، وہ لکھتے نہیں تھے، ان کے ورقے تیار نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ پبلک کو اگر ان چیزوں کا پتہ چل گیا تو شاید ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، تھیا کریسی وہ مر جائے گی، لوگ ہوشیار ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے کتاب کو تم نے سمجھا دیا، جب کتاب میں لکھا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیوں نہ مانیں؟ تو تجعلونہ قراطیسا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ٹیکٹکس بتائے ہیں کہ کس طرح وہ اس کتاب کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، اور کس طرح اس کو اپنی پراپرٹی بنا کے پاس رکھتے ہیں، اور اس کی اصل باتیں پبلک کو پڑھاتے نہیں ہیں، منع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم نااہل ہو، تم اس کتاب کو نہیں سمجھ سکتے، سمجھانے والے ہم ہیں، لہذا جو کچھ ہم لکھ کے لائے ہیں یہ دیکھو، اس کو مانو، اور جو ہم کہیں وہی ٹھیک ہے۔ یہ بیماریاں لوگوں میں ہوتی ہیں۔ اب بھی بات کی جائے تو لوگ منع کرتے ہیں کتاب کا ترجمہ نہ پڑھو، کیونکہ ترجمہ پڑھ لیا تو یہ تمہیں کیا کرے گا؟ ہمارے دائرے سے تم نکل جاؤ گے، تم بے ایمان ہو جاؤ گے۔ اس لیے بزرگوں سے پوچھ کے تم نے ترجمہ پڑھنا ہے، ورنہ نہیں پڑھنا۔ بزرگ اجازت دیں گے تو تم ترجمہ پڑھو گی، یا پڑھنا ہے تم نے، ورنہ نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ یہ قرآن مجید بندے کو سمجھاتا جاتا ہے، او بھائی اللہ رسول، اللہ کے بندے، ذرا تھوڑا سا فرق کرو ان میں، دیکھو ان کو کون ہے جس کی عبادت کرنی ہے، اور کون ہے جس کا کہنا ماننا ہے، اور کون ہے جس کو ہم نے نیک سمجھنا ہے، اور بس اس حد تک، اور کچھ نہیں۔ مگر نیکوں کے بارے میں اتنا غلو نہیں کرنا۔ قرآن سمجھا دیتا ہے، قرآن مسائل کو بتاتا ہے، یہ مسئلے کیا ہیں، کس طرح عمل کرنا ہے آپ نے۔ قرآن مجید عقائد کو واضح کرتا ہے، کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، بار بار ہر صفحے پر اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ مگر لوگ اللہ کے تعارف کو چھپاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا خوف اگر دل میں آ جائے، بندے اسی کی عبادت کرنا شروع کر دیں تو سب برابر ہو جاتے ہیں، پھر سب برابر ہو جاتے ہیں۔ پھر کوئی نیک اپنے آپ کو نیک نہیں کہتا، وہ بھی اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، وہ بھی اسی صف میں کھڑا ہوتا ہے جہاں محمود بھی کھڑا اور ایاز بھی کھڑا ہے، غلام بھی کھڑا ہے اور آقا بھی کھڑا ہے، وہاں تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ مگر لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ تمیز رہنی چاہیے۔ اس لیے کتاب کی بہت سی باتیں تبدونہا، تم ظاہر کرتے ہو، وتخفونہا کثیرا، اور تم بہت سی باتیں اس کی چھپا بھی دیتے ہو۔ وعلمتم، اور تم سکھا دیے گئے، ما لم تعلموا انتم، وہ باتیں جو نہیں تم جانتے تھے، تم ولا آباؤکم، اور نہ تمہارے باپ دادا۔ یعنی جو جاہل قومیں ہیں، جب وہ قرآن کو پڑھتی ہیں یا سنتی ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس میں نئی باتیں ہیں جو ہمارے باپ دادا کو بھی پتہ نہیں تھی۔ مکی لوگوں کو بتایا کہ قرآن سنا کہ ہم نے تمہیں وہ باتیں بتا دی ہیں جو تمہارے باپ دادا نے کبھی تمہیں نہیں سنائی تھی، تمہارے علم میں یہ باتیں آ چکی ہیں
کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ بھی ہے، اس کی عبادت کیجئے، رسول بھی ہوتا ہے، اس کی اطاعت کیجئے، جس طرح وہ اللہ کا بندہ بنا ہے تم بھی ویسے بندے بن جاؤ۔ یہ سب باتیں قرآن نے تمہیں سکھا دی ہیں، تمہارے کانوں میں پڑ چکی ہیں، تمہیں علم ہو چکا ہے، اور یہ ایسی علم ہے جو تمہارے باپ دادا کو بالکل نہیں تھا۔ پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کوئی کتاب نازل نہیں کر سکتا، کوئی وحی کسی بندے پر نازل نہیں کر سکتا۔ تو ان سے کہا یہ سوال بیچ میں جو انہوں نے کیا تھا اس کا ایک رد عمل یا اس کا جو جواب تھا وہ اللہ تعالیٰ نے یوں دیا، پھر یہ بھی سمجھایا کہ قل من انزل، یہ سوال کیا تھا نا کہ کس نے نازل کیا کتاب کو موسیٰ علیہ السلام پر جس کو وہ لے کے آئے تھے، اور پھر ضمناً بہت سی باتیں اور کر کے پھر فرمایا قل، کہہ دیجئے اللہ نے، یعنی اللہ نے وہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی۔ اگر یہ دلیل بھی تمہیں پھر نہیں سوچتی یا پسند نہیں آتی، پھر بھی تم ڈٹ جاتے ہو اور ضد کرتے ہو کہ اللہ کسی بندے پر کوئی کتاب نازل نہیں کر سکتا، کوئی شے نازل نہیں کر سکتا، اے مسلمان ثم ذرہم، پھر چھوڑ دیجئے آپ ان کو، فی خوضہم، اپنی بحث میں، یلعبون، وہ کھیلتے رہیں۔ پھر یہی ہے، ادھر ادھر سے ڈانڈے ملائیں گے، کہانیاں بنائیں گے، جھوٹ گھڑیں گے، منسوب کریں گے، الزام لگائیں گے، اور بہت سی عجیب و غریب باتیں کریں گے۔ پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ یہ جتنی بھی تحقیقات کریں، جتنے بھی آرٹیکل لکھیں، جتنی ریسرچ کریں، یہ سب خوض ہے ان کا اور لعب ہے ان کا، کھیل رہے ہیں فضول بحثوں میں، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ یہ سب کام کر سکتا ہے۔ وہ اگر موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کر کے یا ان سے ہم کلام ہو کے ان کو کتاب دے سکتا ہے، تو محمد الرسول اللہ پر کتاب کیوں نہیں نازل کر سکتا؟ کوئی اس کا توڑ ہے تمہارے پاس؟ وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ کتاب ہے، یعنی ہادہ سے مراد قرآن، یہ قرآن کتابٌ، بن کی جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے، یہ بڑی عظیم الشان کتاب ہے۔ انزلنا، یہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ ہم نے آپ پر اتارا ہے، اس کو ہم نازل کرنے والے ہیں، کوئی انہوں نے نہیں گھڑی، اور اس کا ایک ایک لفظ ہمارا نازل کردہ ہے۔ مبارکن، بڑی بابرکت ہے، کوئی اپنا کے تو دیکھے اس کو، کوئی سمجھ کے تو دیکھے، پھر سمجھنے کے بعد اس کو کیا اس کے دماغ کے سوتے کھلتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، راہ ملتی ہے اس کو کہ واقعی اس کتاب نے مجھے راہیں بتا دی، اگر یہ نہ ہوتی تو میں تو جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا تھا، مجھے تو تمیز ہی نہ ہوتی کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، اور مقدس رشتے کیا کیا ہیں۔ مبارکن، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، اور پھر مصدق الذی بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے۔ کون سی پہلے؟ تورات، زبور، انجیل، صحیفے، یہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے۔ تصدیق کا مطلب مانتا ہے قرآن کہ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتابیں اپنے دور کے نبیوں پر اتاری تھی۔ وہ کہتا ہے یہ دعویٰ قرآن کا سچا ہے، اور ان کتابوں کا نام جو ہے نا وہ بھی سچا ہے، اور ان کا نزول بھی سچ ہے، اور جن نبیوں نے ان کتابوں کے بارے میں یہ دعویٰ کیا اللہ نے مجھ پر یہ کتاب نازل کی، وہ بھی سچے تھے۔ یہ ہے مصدق۔ تو جناب یہ کتاب ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، بڑی بابرکت ہے، تصدیق کرتی ہے۔ پھر اس کا کام کیا؟ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور تاکہ آپ ڈرائیں اہل مکہ کو۔ قرا قریتن کی جمع ہے، قریہ کہتے ہیں بستی کو، ام القرا بستیوں کی ماں، کیا مراد؟ مکہ۔ اور ماں جو ہوتی ہے وہ مرکز ہوتی ہے، مرکز، سینٹرل پلیس ہوتی ہے، اس کی سینٹرل پوزیشن ہوتی ہے۔ تو اس لیے مکہ کی جو پوزیشن ہے پوری دنیا میں زمین کے اعتبار سے وہ بالکل سینٹرل ہے، اس وجہ سے اس کو ام القرا کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟
یہ قرآن نے نام دیا، اور قرآن مجید سے پہلے یہ نام نہیں تھا. یہ تھا تو مکہ میں ہی ذرا زیادہ چلتا تھا. کعبہ کی وجہ سے لوگ ادھر ادھر بھی جانتے تھے کہ بھئی یہ مکہ ہے، جس کو ام القریٰ بھی کہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے یعنی گھر تھے جو دور دور لوگ رہتے تھے، اور یہاں حرم کے پاس ارد گرد چھوٹے چھوٹے مکان تھے. تو یہ ذرا بستی بڑی تھی، وہ چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں. تو اس معنی میں بھی اس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے. لیکن اصل قریٰ کا مطلب کیا ہے؟ قریۃ کی جمع ہے، قریہ کہتے ہیں بستی کو. جتنی بھی ارد گرد بستیاں ہیں ان سب کی یہ مرکزی بستی ہے، مرکز اس کو حاصل ہے. اور پوری دنیا کو بھی دیکھ لیں، قرآن مجید نے یہ نام دیا 1500 سال پہلے. آج گلوب دیکھ لیں، گلوب، تو اس گلوب میں آپ مکہ کو دیکھیں اور پھر مکہ میں خانہ کعبہ کو دیکھیں، تو آپ چاروں طرف سے کرسر رکھ کے ایک تیر پہ اس کو آپ کیلکولیٹ کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بالکل زمین کے درمیان میں، بالکل زمین کے درمیان میں یہ خانہ کعبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے. 1500 سال پہلے اس زمین کا جغرافیہ جو ہے وہ قرآن مجید نے بتا دیا تھا. ام القریٰ. تو ام القریٰ میں رہنے والے جو لوگ ہیں یعنی مکی لوگ، آپ ان کو اس کتاب کے ذریعے سے ڈرائیے، سمجھا دیجئے کہ اللہ کا کلام تمہیں یہ ایڈریس کرتا ہے، یہ کرو گے تو تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں، اور اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہارے لیے تنبیہات ہیں، وارننگ ہیں. اور پھر صرف ام القریٰ والوں کو نہیں ڈرانا، بلکہ ومن حولہا، اور ان کو بھی جو اس کے ارد گرد ہیں. یہ مکہ ہے، اس کے ارد گرد پوری دنیا کو آپ لے لینا ہے. تو ان سب کو ڈرانا ہے، سب تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے. جہاں کہیں بھی انسان آباد ہیں اس خانہ کعبہ کے ارد گرد، ان سب کو اس قرآن کے ذریعے وارننگ دینی ہے، آگاہ کرنا ہے، تنبیہ کرنی ہے، پہنچ جائے اس کی بات ان کے کانوں تک. والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، یؤمنون بہ، وہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر، وہم، اور وہ علی صلاتہم، اپنی نماز کی، یحافظون، وہ حفاظت کرتے ہیں. جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں ان کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ان کا آخرت پر بھی ایمان ہوتا ہے. اس لیے کہ دنیا کی زندگی کو وہ مذاق نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں بڑی سنجیدہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہاں کچھ کرنا ہے ہم نے، اور کر کے پھر مرنا ہے، مرنے کے بعد رب کے حضور کھڑا ہونا ہے. تو جو آخرت کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں وہ اس کتاب کو پڑھتے ہی ایمان لے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں واقعی یہ کتاب ہمیں دنیا کا نقشہ بھی واضح کر دیتی ہے اور آخرت کا نقشہ بھی واضح کر دیتی ہے، ورنہ یہ نقشے کسی اور کتاب میں نہیں کھینچے. کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کی روح سول کہاں جاتی ہے، فرشتے اس کی روح کو کیسے کھینچتے ہیں، نیک اور بد کے درمیان کیا تمیز کرتے ہیں وہ. اور پھر عالم برزخ کی ایک لائف ہے، پھر اس کے بعد قیامت کا دن ہے. قیامت کے دن ہونے والے سارے جو واقعات ہیں اور مختلف فیزز ہیں، انسانوں نے اس سے گزرنا ہے. یہ سب وضاحت جب قرآن مجید میں ملتی ہے، اور آخرت پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر قرآن میں جب اس کی وضاحت ملتی ہے تو وہ اس وضاحت کو تسلیم کرتے ہوئے قرآن کو مان لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہی سچی کتاب ہے، اس میں پوری تفاصیل ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو تفاصیل قرآن مجید میں دی ہیں، اس قدر صاف تو اسی تفاصیل یہودیوں کے پاس بھی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صاف ستھری زندگی، ان کی والدہ کی اور ان کی جس قدر تفاصیل قرآن مجید میں دی ہیں، یہ کرسچن ورلڈ کے پاس ایسی تفاصیل نہیں ہے. تو اس لیے یہ کتاب ہے جو اس کو کتاب جو ایسی چیزوں کو پڑھتے ہیں قرآن پہ تو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اس کو.
وہ مان لیتے ہیں. پھر ماننے کے بعد سب سے بڑا کام ان کا کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں. وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، وہ اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں. حفاظت سے مراد یہی ہے کہ وقت پہ پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھتے ہیں، بڑے سکون اور اطمینان سے پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اپنے خیالات کو جمع کر لیتے ہیں نماز کے اندر اور پوری توجہ دیتے ہیں اللہ کی طرف، تاکہ نماز جب سلام پھیریں تو ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ میری نماز ضائع ہو گئی، میں نے پڑھی ہے مجھے پتہ ہی نہیں میں نے کیا پڑھا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. الله تعالى أنزله ورسوله